أقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما. قرآن حکیم کے 5ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. 5ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے وہ رشتے گنوائے ہیں کہ جنہیں محرمات کہا جاتا ہے، اور اصل میں چوتھے پارے کی آخری آیت اور اس سے پہلی آیت اور 5ویں پارے کی جو شروع کی آیت ہے، ان تمام کا تعلق انہی محرمات کے ساتھ ہے کہ جن کے ساتھ شادی کرنا حرام ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر ان 3 آیتوں کے اندر 7 رشتے جو ہیں وہ نسبی رشتے جو ہیں وہ حرام قرار دیے ہیں، اور اسی طرح 7 ایسے رشتے جو رضاعت سے ہیں ان کو حرام قرار دیا ہے، اور 4 سسرالی رشتے جو ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور چند دیگر جو ہیں وہ رشتے بھی ان میں گنوائے گئے ہیں. تو سب سے پہلے جو نسبی رشتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ انسان کا سگا تعلق ہوتا ہے، نسب کے ساتھ جن کا تعلق ہے، وہ 7 رشتے جو ہیں ان میں مائیں ہیں کہ جن کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی ہے، اور اسی حکم کے اوپر ماؤں کی مائیں یعنی نانیاں اور دادیاں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت نے بیٹیاں اور اسی طرح بیٹیوں کی بیٹیاں اور پوتیاں اور پوتے اور وہ پوتیاں وغیرہ اس میں شامل ہیں، اور اسی طرح بہنیں اور بہنوں کی اسی طرح اولاد اس کے اندر ہے، اور پھر پھوپھیاں اللہ رب العزت نے گنوائی ہیں. اور پھوپھی کیونکہ والد کی بہن ہے تو اسی طرح والد کے والد کی بہن یعنی دادی اور اسی طرح نانی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے خالائیں ان کے ساتھ بھی شادی کو حرام قرار دیا ہے، اور خالائیں ماں کی بہن کو کہتے ہیں، تو اسی طرح ماں کی بہن تو وہ بھی حرام ہوئی. پھر اسی طرح بھتیجیاں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، اور بھانجیاں ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ شادی کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ سارے جو 7 رشتے یہاں پر گنوائے گئے ہیں، یہی رشتے رضاعت کے ساتھ، یعنی رضاعت کسے کہتے ہیں کہ جس کو یعنی اگر آپ نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے اور کسی دوسری لڑکی نے بھی اسی عورت کا دودھ پیا ہے، تو یہ اصل میں لڑکی جو ہے آپ کے لیے رضائی بہن کہلائے گی. تو اسی طرح رضاعت یعنی دودھ پلانے یعنی دودھ شریک جو بہن بھائی ہیں یا تمام جو رشتے ہیں، وہ تمام رشتے بھی یہی سیم 7 رشتے جو ہیں جب دودھ کے تعلق سے آئیں گے تو وہ بھی حرام قرار دیے گئے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے 4 سسرالی رشتے بتائے ہیں جن میں بیوی کی ماں یعنی ساس جو ہے اس کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور اسی کے حکم کے اوپر نانی اور دادی جو ہے یعنی سسرال کی طرف سے، اور اسی طرح بیوی کی سگی بہن یعنی ایک وقت میں 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا جو ہے اللہ رب العزت نے وہ حرام قرار دیا ہے. اور دوسرے خاوند سے یعنی آپ کی جو بیوی ہے اس کا اگر کوئی پہلے خاوند تھا اور اس کی اولاد جو ہے یعنی اس کی بیٹی جو ہے اس کے ساتھ بھی نکاح کو حرام قرار دیا گیا ہے، اور بیٹے کی جو بیوی ہے یعنی بہو جو ہے اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے. اور چند اضافی اور دیگر جو ہیں وہ رشتے بھی اللہ رب العزت نے گنوائے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ باپ کی جو منکوحہ ہے
یعنی ایسی عورت جس کے ساتھ باپ نے پہلے شادی کی تھی، اب اس کو طلاق دے دی یا کچھ اور، تو اس صورت میں اس عورت سے بھی نکاح جو ہے وہ حرام ہے۔ اور اس پارے کی جو ابتدا میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے والمحصنات من النساء، یعنی شادی شدہ عورتیں جو ہیں ان کو بھی اللہ رب العزت نے، یعنی دوسروں کی بیویاں جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ شادی کی جائے، الا یہ کہ وہ طلاق ان کو ہو جائے، یعنی وہ بیویاں نہ رہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمارے سامنے آیا کہ 2 بہنوں کو جمع کرنے سے منع فرمایا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں، جسے بخاری نے روایت کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوپھی اور بھتیجی کو جمع کرنے سے بھی منع فرمایا ہے، اور اسی طرح خالہ اور بھانجی کو بھی ایک نکاح میں جمع کرنے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے۔ اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی شریعت کا مستقل منبع اور ماخذ ہے، اس سے بھی شریعت نافذ ہوتی ہے، اس سے بھی حلال و حرام جو ہیں ان کا نفاذ ہوتا ہے۔ اب یہ جو لفظ جس سے اللہ رب العزت نے اس پارے کی ابتدا کی ہے والمحصنات سے، تو محصنات کن کو کہا جاتا ہے؟ والمحصنات من النساء، یعنی ایسی عورت جو شادی شدہ عورت ہے اس کو محصنات یا محصنہ کہا جاتا ہے۔ تو جیسے ہم نے بیان کیا کہ شادی شدہ عورت سے بھی شادی نہیں کی جا سکتی ہے، تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ شادی کو حرام قرار دیا ہے؟ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جس طرح سے مرد جو ہے ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے، اللہ رب العزت نے عورتوں کے اوپر ایک وقت میں ایک سے زیادہ شادیاں حرام قرار دیا ہے۔ یعنی جو لوگ آج عورتوں کے مردوں کی برابری کے قائل ہیں اور بعض عورتیں مردوں کی برابری کی قائل ہیں، تو اس ضمن میں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مرد جو ہے وہ تو 4 شادیاں یا ایک سے زائد شادیاں اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شوہر رکھے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شادی جو ہے وہ صرف ملاپ کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ذمہ داریوں کا نام بھی ہے۔ اس کے اندر بہت سی ذمہ داریاں اولاد کی نسبت سے انسان کے اوپر آتی ہیں۔ تو اگر ایک عورت کے ایک سے زیادہ شادیاں ہوں تو اب اولاد کے حوالے سے یہ پتہ نہیں کیا جا سکتا ہے کہ کون کس کا ذمہ دار ہے، اور اسلام اس طرح لوگوں کو ذمہ داریوں سے فارغ نہیں کرتا ہے کہ جس طرح آج اگر ہم یورپ میں دیکھیں حالت، تو بے شمار ایسے بچے موجود ہیں کہ جن کے والدین کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا والد کون ہے۔ تو اس کے اندر اس طرح کی بہت بڑی اخلاقی برائی بھی جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہے۔ یہ جو محصنات لفظ ہے یہ حسن سے ہے، اور حسن قلعے کو کہا جاتا ہے، یعنی مضبوط ایک قلعہ جو ہے، فورٹ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو اصل میں یہ اللہ رب العزت نے شادی شدہ عورتوں کے لیے جو محصنات کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے کہ جب کوئی عورت شادی کے بندھن میں بندھ جاتی ہے تو اصل میں وہ ایک مضبوط قلعے کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ جب تک وہ شادی شدہ نہیں تھی وہ قلعے سے باہر تھی، وہ غیر محفوظ تھی۔ اور آپ معاشرے میں یہ حال دیکھ سکتے ہیں کہ چاہے والدین کی سرپرستی میں ہوتی ہیں، لیکن بیٹیاں جن کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے کس طرح ان کی عزت خطرے میں رہتی ہے۔ لیکن ایک عورت اگر پتہ چلے کہ یہ شادی شدہ ہے تو پھر بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ لحاظ جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک محسن اس کو مل جاتا ہے، ایک حفاظت کرنے والا شوہر اس کو مل جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس محسنہ کے لفظ سے کہ وہ عورت جو ہے حصار کے اندر آ گئی، اب وہ ایک قلعے میں، مضبوط قلعے کے اندر، ایک حفاظت کے اندر آ جاتی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد اصل میں ذمہ دار ہے عورت کی حفاظت کا۔ تو اصل میں شادی کے اندر مرد جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کی ذمہ داریاں دی ہیں، ان میں سے ایک یہ بیوی کی حفاظت ہے، اور اسی طرح اس کے کھانے کا انتظام اور اس کے کپڑے کا انتظام، یہ 3 ذمہ داریاں ایک مرد کے ذمے رہتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص جو ہے شادی کرتا ہے کسی عورت سے، یعنی اس میں ضروری چیزیں جو ہیں شادی کے اندر جن کو ملحوظ رکھنا چاہیے وہ یہ، نمبر 1 ولایت، اور یہ عورتوں کے لیے ہے، لڑکی کے لیے، کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ بغیر ولی کے شادی نہیں کر سکتی ہے۔ ولایت اور ولی کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز، عورت کا حق جو ہے، یعنی مہر جو ہے، اس کو اللہ رب العزت نے ضروری قرار دیا ہے، یہ عورت کا حق ہے۔ اور تیسری چیز اللہ رب العزت نے، وہ تیسری چیز گواہ ہے، کہ جس کو شریعت محمدیہ نے ضروری قرار دیا ہے کہ گواہ ہیں اس کے اندر۔ اور اس گواہی سے یہ بھی پتہ چلا
کہ چوری چھپے شادی یا بھاگ کر جس طرح کی جاتی ہے گواہوں کے بغیر چوری چھپے، یہ شادی نہیں ہے، اس کے اندر ولایت بھی ضروری ہے اور گواہ بھی ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے اس حوالے سے کہ اعلان کیا جائے، نکاح کا اعلان کیا جائے، اور جو نکاح سے پہلے منگنی وغیرہ ہے اس کو چھپا کر کیا جائے۔ اس کے بعد جو چوتھی چیز شادی کے توسط سے ہمارے پاس سامنے آتی ہے، ضروری چیز، تو وہ ایجاب و قبول ہے۔ تو اصل میں اس میں دو قبول ہیں، ایک عورت کی طرف سے کہ لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی نہیں کی جا سکتی ہے، اور مرد بھی قبول کرتا ہے، لیکن کیا وہ ہے ایجاب اور قبول۔ ایجاب اور قبول اصل میں کیا چیز ہے کہ لڑکی کا والد جو چیز اس کے ذمے پہلے تھی، یعنی اس عورت کی حفاظت، اس لڑکی کی حفاظت، لڑکی کا والد وہ لڑکے کے حوالے کرتا ہے کہ آج کے بعد اس کی ذمہ داری، اب اس کے کھانے پینے کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہے۔ تو مرد جو ہے اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہے، تو اسی کو اصل میں ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ یہی اصل میں شادی کی سب سے بڑی چیز ہے کہ یہ جو رسپانسبلٹی ہے، یہ جو ذمہ داری ہے، وہ ایک گھرانے اور ایک مرد سے نکل کر، یعنی والد سے یا بھائی سے نکل کر وہ اس شوہر کی طرف ٹرانسفر ہو جاتی ہے، اس کی طرف یہ پلٹ جاتی ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز جو ہے وہ دائمی قبضہ ہے شادی کے اندر، جو ضروری چیز ہے، لازمی چیز ہے۔ اور دائمی قبضے کے حوالے سے یعنی کیا چیز ہے کہ اصل میں اس سے متاع کی نفی ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب عورت کسی مرد کے نکاح میں آ گئی تو اب اس کے دائمی قبضے کے اندر آ گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ عورت کے ساتھ نکاح انسان کسی ایک شارٹ ٹائم کے لیے کرے کہ جناب ایک دن کے لیے، ایک ہفتے کے لیے، یا ایک مہینے، ایک سال کے لیے انسان نکاح کرتا ہے، تو اس طرح شرط لگا کر نکاح جو ہے وقت کی قید کے ساتھ نکاح جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح حلالہ جو ہے، جو آج کل کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے اس سے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کرائے کا سانڈ ہے۔ تو لہٰذا یہ جو دائمی قبضے والی جو چیز ہے، یہ اس کے اندر بھی ایک شرط اور ایک ضروری چیز ہے۔ یہ عورت کی شادی جو ہے کسی وقت مقررہ کے لیے نہیں کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس سے آگے آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا، آیات اسی ضمن میں چل رہی ہیں عورتوں کے نکاح کے حوالے سے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، کہ اللہ رب العزت نے انسان کو بڑا ہی کمزور پیدا کیا ہے۔ تو انسان کی کمزوری کا اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ نکاح کے معاملات کے اندر اس کو جب یہاں پر ذکر کیا گیا ہے تو انسان، آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے کا احوال ہمارے سامنے کہ انسان جتنا مرضی دیندار ہو، جتنا مرضی وہ اخلاق والا اور جتنا مرضی ہر لحاظ سے عادل ہو، لیکن انسان کو اللہ نے کمزور پیدا کیا ہے۔ کمی کوتاہی اس کے اندر ہو سکتی ہے جتنا چاہے دیندار ہو۔ اس معاملے میں، عورتوں کے معاملے میں انسان جو ہے وہ کمزور ہے کہ عورت کو اللہ رب العزت نے ایک جو ہے امتحان بھی قرار دیا ہے، فتنہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کے معاملے میں انسان جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اس کے بعد اس سے اگلی آیت 29 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ تم اپنی جانوں کو قتل نہ کرو۔ اور اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے کہ انسان اپنی جان اپنے ہاتھ سے لے لے، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ رب العزت اس کا فیصلہ کرے۔ کسی کے مرنے کا، کسی کے زندہ رہنے کا فیصلہ کا حق اللہ رب العزت کے ہاں ہے، اور جب انسان اس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو یہ بہت بڑا حرام کام کرتا ہے۔ تو اور اس کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے خودکشی کو۔ اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص چھری کے ساتھ خودکشی کرتا ہے تو قیامت والے دن جب وہ آئے گا تو اس کے ہاتھ کے اندر چھری ہوگی اور وہ اس سے اپنے پیٹ کو کاٹ رہا ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زہر والے کی بات کی کہ جو زہر کھا کر اپنی خودکشی کرتا ہے قیامت والے دن آئے گا اور اس زہر کو کھاتا جائے گا اور اسی حالت میں وہ رہے گا ہمیشہ۔ اور اسی طرح جس شخص نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کی ہوگی قیامت والا دن ہوگا اور وہ شخص جو ہے جہنم کی گہرائی کے اندر گرتا چلا جائے گا اور اسی حالت کے اندر رہے گا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے پناہ دے اور اس سے محفوظ فرمائے۔ اس سے اگلی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹے گناہ جو ہیں
بڑے گناہوں سے بچنے کی وجہ سے ہی معاف کر دیے جاتے ہیں. یعنی جو شخص گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، اس سے بچتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے چھوٹے چھوٹے جو صغیرہ گناہ ہیں ان کو تو اسی وجہ سے معاف کر دیتا ہے کہ یہ شخص بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا چلا جاتا ہے. اور بڑے گناہ کون سے ہیں؟ تو ان میں سے بعض احادیث کے اندر یہ گناہ گنوائے بھی گئے ہیں. اور اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا کہ میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں، تو سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے. اسی طرح قتل کو بڑا گناہ گنوایا گیا ہے، جوا ہے اسی کے اندر، شراب نوشی ہے، پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت لگانا، اور اسی طرح جھوٹ بولنا وغیرہ، یہ سب کبیرہ گناہ ہیں. تو جو شخص ان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، ان سے بچتا رہتا ہے، تو اللہ رب العزت اسی کی برکت کی وجہ سے اس کو اس کے تمام صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے. اور اصل میں بڑے گناہ کون سے گناہ ہیں، اس حوالے سے 3 اصولی باتیں جو ہیں وہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ بڑا گناہ ہے. تو ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہر وہ گناہ جس کے اوپر اللہ رب العزت نے وعید سنائی ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کو کوئی عذاب ہوگا، کوئی سزا ہوگی، تو ہر ایسا گناہ جو ہے وہ بڑا گناہ ہے. اور اگر اس میں مثال لیں، یعنی معاشرے میں کیونکہ آج ہمیں بڑے اور چھوٹے گناہ کی تمیز نہیں رہی ہے، تو اس لیے ان اگر اصول و ضوابط کو اگر دماغ میں رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا یہ تعین کرنا کہ یہ گناہ کوئی کہیں بڑا گناہ تو نہیں ہے. تو لہٰذا انہی بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ جو ہے اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانا جو ہے یہ بڑے گناہوں میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر وعید سنائی ہے کہ جو حصہ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا رہے گا وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا. تو لہٰذا یہ بڑا گناہ ہے جن کے اوپر وعید سنائی جائے. دوسرے نمبر پر جن پر اللہ رب العزت نے لعنت کی ہو، یعنی فلاں کام اگر کرتا ہے تو اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. تو ایسے گناہ جو ہیں وہ بھی بڑے گناہ ہیں، جیسا کہ علم کو چھپانا اللہ رب العزت کی اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. اور اسی طرح وہ تمام چیزیں، تیسرا اصول یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں کہ جن پر حدود ہوں، کہ اللہ رب العزت نے کوئی حد مقرر کی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے یا اس کو قتل کر دیا جائے اس کے بدلے میں، تو یہ تمام گناہ بھی بڑے گناہ ہیں. جیسے مثال کے طور پہ چوری کرنا، چوری کرنے کے اوپر اللہ رب العزت نے کہا چاہے وہ سارق ہو یا سارقہ ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 32 کے اندر حسد کرنے کے حوالے سے فرمایا کہ حسد کرنا جو ہے وہ حرام ہے اور حسد نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس کے مقابلے میں رشک کرنا جو ہے یہ جائز ہے کہ رشک کیا جا سکتا ہے. تو حسد اصل میں یہ ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھے تو اس کے نعمت کے زوال کی دعا کرے کہ کاش اس کے پاس یہ نہ ہو، یعنی اس کے پاس یہ چیز کیوں ہے. تو یہ چیز حسد کہلاتی ہے اور اس سے بچنا چاہیے. اور یہی وہ برائی ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں رہنمائی فرمائی کہ یہ شیطان نے بھی حسد کیا کہ انسان کو آدم علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ کیوں دیا گیا ہے، اس کا تو میں حقدار ہوں. اور اسی طرح حابیل اور قابیل کے اندر بھی، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے اندر بھی ایک نے دوسرے کے اوپر حسد کیا کہ فلاں کی جو قربانی اللہ رب العزت نے کیوں قبول کی ہے. اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے حوالے سے بھی ہمارے سامنے واقعہ قرآن میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے اوپر حسد کیا کہ ان کو اپنے والد کی جو اتنی شفقت کیوں حاصل ہے. تو یہ سارے حسد اور ناجائز ہیں. جبکہ رشک کیا ہے کہ انسان کہے کہ میرے بھائی کے پاس وہ فلاں نعمت ہے، اللہ مجھے بھی عطا فرما. تو یہ جائز ہے کہ انسان کسی دوسرے بھائی کی نعمت، اللہ رب العزت نے جو نعمتیں اس کو عطا کی ہیں، ان کو دیکھے اور انہی کی اپنے لیے بھی دعا کرے. تو یہ جائز ہے، امور ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء، کہ جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر قوام ہیں. اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ان کو ایک سرپرست بنایا ہے، ان کو ایک مقام و مرتبہ دیا ہے. اور اللہ رب العزت نے یہ بھی آگے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. تو پچھلی آیت کے ساتھ بھی اگر اس کو اٹیچ کریں تو عورتوں کو اس معاملے میں مردوں کے اوپر حسد نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ان کو، مردوں کو ان کے اوپر قوام بنایا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا فضل ہے. اللہ رب العزت جس کو مرضی چاہے عطا فرمائے. اور اللہ رب العزت نے یہ ایک وجہ بیان کی ہے کہ مرد کیوں قوام ہے. ایک تو یہ کہ یہ اللہ کا فضل ہے، اس میں مردوں کا کوئی کمال نہیں ہے کہ مردوں کے اندر فلاں کمال چیز ہے، مرد عورتوں سے فلاں چیز پر
اوپر ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ایک فضل ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے کسی دوسرے کے اوپر فضیلت عطا فرما دے. تو اللہ رب العزت نے مردوں کو یہ فضیلت عورتوں پر رکھی ہے، پر دی ہے کہ ان کو ان کا قوام اور ان کا سرپرست مقرر کیا ہے. اور دوسری وجہ یہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ کہ یہ اپنے مالوں سے ان عورتوں کے اوپر خرچ بھی کرتے ہیں. اس وجہ سے بھی اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کے اوپر یہ فضیلت اور یہ قوام بنایا ہے کہ مرد ان کو مہر ادا کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا، کپڑے کا، ان کی حفاظت کا ذمہ اٹھاتے ہیں. تو یہ چیزیں بھی جو ہیں اس حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اسی آیت کے اندر عورتوں کی دو قسمیں بیان کی ہیں کہ عورتیں دو طرح کی ہوا کرتی ہیں. اور اللہ رب العزت نے پہلی عورت جس کو ایک صالح اور نیک اور فرمانبردار عورت کہا جا سکتا ہے، اس کے اندر 3 صفات گنوائی ہیں کہ یہ ایسی عورت ہوا کرتی ہے کہ جو فالصالحات، یہ صالح ہے، یہ نیک عورت ہوا کرتی ہے، اس کے اندر نیکی آپ کو جھلکتی نظر آئے گی. قانتات، یہ ایسی عورت ہوا کرتی ہیں کہ جو قانتات ہیں، فرما بردار ہیں، مردوں کے حکموں کو ماننے والی، اللہ کے حکموں کو ماننے والی ہیں. حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اور وہ غیب کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے. اور اس کے اندر 2 معنی ہیں. ایک تو یہ کہ مرد جب گھر پر نہیں ہے تو وہ اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرتی ہے، اور دوسرا غیب سے مراد یہ ہے کہ مرد اور عورت کے جو آپسی تعلقات ہیں ان کو دوسروں کے اوپر ظاہر نہیں کرتی ہے. اپنے بہن بھائیوں، اپنی سہیلیوں کے سامنے وہ جو ان کے آپسی تعلقات کی باتیں ان کو ان کے اوپر کھولتی نہیں ہے اور اپنے رازوں کو راز ہی رکھتی ہے. تو یہ ایک نیک عورت کی اللہ رب العزت نے صفات بتائی ہیں. اور دوسری طرف بد عورت کی صفات اللہ رب العزت نے فرمائی واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن. تو اس کی ایک صفت اللہ رب العزت نے ایک بڑی صفت بیان کر دی ہے، اور وہ یہ کہ یہ نافرمان ہوتی ہیں. اور نافرمانی یعنی ایسے کہ جو ہے وہ مرد سے ڈرتی نہیں ہے اور بڑی سر چڑھی ہوتی ہے. اور آپ بہت سی عورتوں کو ہمارے معاشرے میں ایسا دیکھتے ہیں کہ مرد کی وہ نافرمان ہیں. مرد آپ کوئی بات کہتے تو آگے سے اس کی بات کو سننے کی بجائے وہ سر چڑھ جاتی ہیں اور اس کو پورا رد کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو یہ عورتیں جو ہیں جو فرما بردار نہیں ہیں، اس کا حکم نہیں مانتی ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بری عورتوں کے طور پر گنوایا ہے اور فرمایا کہ اگر وہ ایسی ہیں تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر اس کے اندر بڑی بیماریاں پیدا ہو جائیں تو ان بیماریوں کا پھر علاج کیا ہے، ایسی عورت کو کس طرح سے صحیح کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ پہلے کام تو یہ کہ اس کو واعظ کیا جائے، اس کو اچھے طریقے سے سمجھایا جائے، نصیحت کی جائے. اس کے بعد دوسرے نمبر پر اس کے بستر کو الگ کر دیا جائے، اس کے ساتھ سونا جو ہے وہ ختم کر دیا جائے. اور تیسرے نمبر پر اس کو مارا جائے، ہلکی مار مارنا ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مار کی کیفیت بتائی کہ کیسے مارا جائے، تو کہا کہ مسواک سے مارا جائے، اور ایسی کہ جو ظاہر نہ ہو، یعنی اس کے نشان نہ پڑے، یعنی اتنا زور سے نہیں مارنا ہے، یعنی یہ صرف سمجھانے کی خاطر ہے. اور چہرے پر مارنے کو بھی اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر پھر بھی یہ معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، اگر وہ عورت پھر بھی صحیح راستے پر نہیں آتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر دونوں طرف سے حکم مقرر کیے جائیں. اور اللہ رب العزت اس حوالے سے فرماتے ہیں حکما من اہلہ، کہ ان کے اہل میں سے یہ حکم مقرر کیے جائیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ جو فیصلہ کرنے والے 2 لوگ مقرر کر رہے ہیں یہ کوئی باہر سے آپ ادھر ادھر سے پکڑ لائیں، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ پھر مذاق اڑائیں گے، آپ کے گھر کی بات باہر نکلے گی اور یہ درست بات نہیں. اور وہ آپ کے اتنے جو ہیں یعنی ہمدرد بھی نہیں ہو سکتے ہیں کہ جتنے آپ کے اپنے اہل، آپ کے اپنے گھر والوں میں سے ہو سکتے ہیں. تو اس کے گھر والوں میں سے، آپ کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ بیٹھ جائیں اور اس کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں اور دونوں کے اندر صلح کروانے کی کوشش کی جائے. تو دیکھیے اسلام کا اس میں بڑا بہترین یہاں پر بھی عمل ملتا ہے، اخلاق ملتا ہے کہ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ اچھا دونوں کے اندر ناچاکی ہوئی تو اب اس کے اندر دونوں کو رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، دونوں کو علیحدہ کر دیا جائے، بلکہ ایک بڑا ہی بہترین سٹیپ بائی سٹیپ طریقہ بتایا ہے کہ اور اسلام کی پوری کوشش یہ ہے کہ دونوں کو آپس میں اکٹھا رکھا جائے، دونوں سائیڈوں کو سمجھانے کی کوشش کریں. مرد والی سائیڈ کے لوگ جو ہیں اپنے بیٹے کو سمجھائیں اور بیٹی والے اپنی بیٹی کو سمجھانے کی کوشش کریں، دونوں کے اندر صلح صفائی کروانے کی کوشش کی جائے. اور آخری حل تو یہ ہے کہ پھر اگر کوئی بھی صورت نہ بن پڑے تو پھر بڑے اچھے معروف طریقے کے ساتھ جو ہے
دونوں کو علیحدہ ہونے کا اللہ رب العزت نے حق دیا ہے، اس کے اندر کوئی حق حرج والی بات نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے بعد اپنی عبادت کا حکم دیا ہے کہ عبادت کی جائے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، اور اتنا ہی کہنا کافی تھا، لیکن اللہ رب العزت نے شرک کی بھی نفی فرمائی، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، کہ اس کے ساتھ پھر کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو اللہ کے برابر مقام و مرتبہ نہ دو، کہ جس طرح آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے اسی طرح غیر اللہ سے ڈرا جاتا ہے۔ جو صفات اللہ رب العزت کے اندر ہیں وہی غیر اللہ کے اندر تلاش کی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ غیب جاننے والے ہیں، یہ مشکل کشا ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ مشکل کشا ہے۔ اللہ رب العزت کسی مسئلے میں ڈال دے تو کون ہے جو اس کے علاوہ مسئلے میں سے نکال سکتا ہے؟ اللہ رب العزت چاہے تو جس کو چاہے بیٹے دے، بیٹیاں دے، لیکن کہا جاتا ہے کہ فلاں جو ہے ہستی جو ہے وہ بیٹے بیٹیاں دینے والی ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ساری چیزیں جو ہیں شرک کی قبیل میں سے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ نے اپنا حکم، اپنی عبادت کا حکم دیا، تو اس کے بعد کتنی بڑی بات کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے بعد جو دوسری بڑی بات کی ہے وہ یہ کہ والدین کے ساتھ احسان کیا جائے۔ تو اس معاملے کے اندر بھی آج معاشرہ جس سمت میں چل رہا ہے، آج سے کچھ سال پہلے تو یہ چیز جو تھی یہ ہمارے معاشرے میں موجود تھی۔ والدین کی عزت کی جاتی تھی، ان کا کہا مانا جاتا تھا، ان کے سامنے بولنا بلکہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا جو ہے وہ بہت بڑی بات تھی۔ اور بعض لوگ تو آج بھی آپ ان کو، بڑے بزرگوں کو دیکھیں گے، آپ ان سے پوچھیں، بعض تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی پوری زندگی میں اپنے والد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہیں دیکھا ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، اور احسان کس کو کہتے ہیں؟ خوبصورت چیز کو کہتے ہیں، یعنی بڑا ہی بہترین سلوک ان کے ساتھ کیا جائے۔ لیکن آج معاشرہ جیسے جیسے ماڈرن ہو رہا ہے، انسان کے پاس پیسہ آیا، انسان ایک گھر سے دو کمروں کے گھر میں گیا، دو کمروں کے گھر سے 3 میں گیا، پھر ساتھ سرونٹ کوارٹر بنایا، اور اس سرونٹ کوارٹر کے ساتھ اپنی والدہ اور والد کے لیے کوارٹر بنا دیا، اس کو اپنے گھر سے نکال دیا، اور اس کو جس طرح سرونٹ رہتے ہیں اس طرح سے ان کو رکھا۔ تو میرے بھائیو یہ بہت ہی گری ہوئی حرکت ہے۔ اور والدین کے ساتھ تو اللہ رب العزت نے احسان کرنے کا حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ شرک جو ہے وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں۔ اس میں گناہ کبیرہ بھی سارے آ گئے کہ اللہ رب العزت ہر گناہ کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہے ایک گناہ ایسا ہے کہ جس کو اگر توبہ نہیں کی گئی زندگی کے اندر تو اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا، اور وہ گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اللہ رب العزت ہرگز شرک کو معاف کرنے والا نہیں کرنے والا۔ اللہ رب العزت بڑا رحیم کریم ہے، اللہ بڑا غفور ہے۔ آج ہماری عوام کے اندر یہ اس اللہ کی رحمت، اللہ کی غفور ہونا، اللہ کا رحیم ہونا، اس کو بڑا جو ہے اس کو سمجھا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے اس کے غصے کے اوپر حاوی ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اس مشرک کے لیے رحیم بالکل نہیں ہے، کیونکہ اس نے ایک ایسا بڑا ظلم کیا ہے جو ظلم اللہ کے ساتھ کیا۔ اللہ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ یا بنی لا تشرک باللہ، جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تو شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ یہ شرک جو ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم انسان کس کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ اللہ انسان جو ہے وہ ظلم کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے تیمم کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تمہارے پاس پانی میسر نہیں ہے، اگر پانی ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملتا ہے، کسی ایسی جگہ پر انسان ہے کہ ڈھونڈنے پر بھی پانی نہ ملے، تو اللہ رب العزت نے اس امت مسلمہ کے اوپر بڑا ہی احسان کیا ہے اور تیمم کا حکم دیا ہے۔ اور تیمم یہ ہے کہ انسان پاک مٹی لے اور اس پاک مٹی کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ اس کے اوپر مارے، اور مارنے کے بعد ان کے اوپر پھونک مارے، اور پھونک مارنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو پہلے اپنے چہرے پر ملے، اور پھر اس کے بعد اپنے بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ کے اوپر ملے، اور پھر دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت کے اوپر مل لے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ سنت طریقہ تیمم کا ہمیں ملتا ہے، اور اللہ نے اس کا حکم قرآن میں بھی دیا ہے۔ فرمایا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، کہ پاک مٹی سے تیمم کرو اور اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو
جو ہے اس سے مس کر لو، فمسحو، ان کے اوپر مسا کر لو۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 59 میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اولو الامر جو ہیں، جو حکمران ہیں، جو امراء ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی امراء اور حکمرانوں کی اطاعت کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ولی کی جو ہے اطاعت کرنی چاہیے، امیر کی اطاعت کرنی چاہیے، اس سے بغاوت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کوئی کالا حبشی ہے اس کی بھی اطاعت کی جائے، جو بھی آپ کا امیر مقرر کر دیا جائے، اور بغاوت نہ کی جائے، کیونکہ بغاوت کے ساتھ فساد پھیلتا ہے، اور اس کے ہر حکم کو مانا جائے سوائے اس کے کہ جس میں وہ اللہ کی نافرمانی کا اگر حکم دیتا ہے، تو اس صورت میں اس امیر کی اطاعت جو ہے وہ جائز نہیں ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ معصیت کے کاموں میں، گناہ کے کاموں میں اگر وہ کسی برائی کا حکم دیتا ہے، کفر و شرک کا حکم دیتا ہے، تو اس معاملے میں سمع و اطاعت نہیں ہے، اس معاملے میں اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ ہاں ایسا نہیں ہے کہ اس کو جناب اس نے ایک آپ کو غلط حکم دیا تو آپ پکڑ کے اس کے خلاف جو ہے بغاوت شروع کر دیں، آپ اس حکم کو نہیں مانیں گے۔ اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے، عبداللہ ابن عمر، اپنے والد عمر جو ہیں، اگر کوئی ایسا حکم دیا انہوں نے حج تمتع سے منع فرمایا، انہوں نے کہا کہ اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، آپ اس کے خلاف جو حکم کیسے دے سکتے ہیں؟ یعنی ان کو نصیحت کی جائے اور ان کو صحیح رستے کی طرف لایا جائے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت اسی آیت میں آگے فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کے درمیان میں تنازعات ہیں ان کا حل بتا دیا ہے۔ آج دیکھیے تو ہماری امت مسلمہ کے اندر کتنے تنازع ہیں، کتنے ایسے اختلافی مسائل ہیں کہ جن کے اندر ایک فرقہ کسی ایک سمت میں ہے، دوسرا فرقہ کسی دوسری سمت کے اندر ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کا علاج اور حل بتا دیا ہے کہ اگر تمہارے درمیان میں کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، آپ تنازع تو ہو سکتا ہے لیکن اس کا حل جو ہے کیسے کرنا ہے، اس کا حل لڑائی جھگڑا نہیں بلکہ فردوہ الی اللہ والرسول، اس کو لوٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف۔ اللہ کی طرف لوٹانے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف آیا جائے اور قرآن مجید سے بصیرت حاصل کی جائے، اور اگر وہ مسئلہ اس کا حل واضح طور پر قرآن میں نہ ملے تو اس کے بعد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں تلاش کیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ فرما دیں اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ اور اسی حوالے سے اللہ رب العزت نے سورۃ النساء ہی کی آیت نمبر 80 میں جو آگے چل کر آتی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یعنی آج اصل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور حدیث اور قرآن کریم کے اندر بہت بڑا فرق گنوایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم اللہ کی تو بات مانیں گے، قرآن کی تو بات مانیں گے، حدیث کو ہم نہیں مانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ہم نہیں مانتے ہیں، اور اللہ کا قرآن ہمارے لیے کافی ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اس آیت کو کیا کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ یعنی اگر صرف قرآن ماننا ہی سب کچھ ہے تو پھر اللہ کے رسول کی اطاعت علیحدہ سے اللہ نے کیوں ذکر کی ہے اور اس کی اطاعت کا خود حکم دیا اور فرمایا کہ یہ اصل میں اللہ ہی کی اطاعت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سورۃ النجم کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی ہوا سے، اپنی خواہش سے نہیں بولتے، ان هو الا وحی یوحى، وہ ایک وحی ہے جس کو وہ بتاتے ہیں، یعنی ہر چیز وحی کی روشنی میں وہ فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے خود بھی فرمایا ہے کہ مجھ پر قرآن اور اس جیسی دوسری چیز دی گئی ہے، اور وہ اصل میں سنت ہی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے سورۃ النساء آیت نمبر 65 میں بھی فرمایا، یعنی سورۃ النساء کے اندر آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حکم جو ہے بار بار بہت سے مقامات پر ملتا ہے، اور ان میں سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اور فرمایا کہ ہرگز تم ایمان والے نہیں ہو سکتے، یعنی ایمان کی گارنٹی اور ایمان کی شرط اللہ نے قرار دی ہے۔ کیا چیز؟ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، جب تک کہ تم آپسی جھگڑوں کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم مقرر نہیں کر لیتے، ان کو فیصل مقرر نہیں کر دیتے اور ان سے فیصلہ نہیں کروا لیتے، اس وقت تک تم ایمان والے نہیں ہو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ آج جو اتنے امت کے اندر جھگڑے ہیں
اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر کا مسئلہ دیکھ لیں، غیب کا مسئلہ دیکھ لیں، اور اسی طرح اللہ رب العزت کے عرش پہ ہونے کا مسئلہ دیکھ لیں، اور اسی طرح رفع الیدین اور نماز کا طریقہ، اور بے شمار اس طرح کے جھگڑے ہماری امت کے اندر آج جو ہے بڑے مارکۃ الآراء مسئلے بن چکے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن کریم کی اس آیت کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے بڑا آسان حل فرما دیا ہے کہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس مسئلے کو لے کر آیا جائے۔ اب یہاں پر تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بات نہیں کی ہے، بلکہ ڈائریکٹ یہ کہا ہے کہ تم آپسی جھگڑوں کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان کو لے آؤ، کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ اجمال ہے، قرآن مجید کی آیات جو ہیں وہ اجمالی ہیں، ان کے اندر جو ہے براڈر میننگز ہیں، ہر فرقہ اپنے مطلب کا میننگ نکال لیتا ہے، تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہی ایسی چیز ہے کہ جو قرآن مجید کی تخصیص کرتی ہے، جو اس کے اصل مطلب کو ہماری طرف واضح کرتی ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ پھر لا یجدوا فی انفسہم حرج مما قضیت، اور پھر اپنے دل کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں۔ اب یہ دیکھیے یہاں پر قضیت کہہ دیا کہ فیصلے کا حق اللہ نے اب کہاں کن کو دے دیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کا حق دے دیا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر فیصلہ کر دیں، یعنی حدیث رسول کسی معاملے میں ہمارے سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد ہمیں دل کے اندر کوئی بھی حرج بھی نہیں لے کے آنا ہے کہ ہم کہیں کہ دل ہمارا تنگ ہو کہ یار یہ کیسا فیصلہ کر دیا۔ حدیث رسول تو ہمارے فرقے کے خلاف ہے، حدیث رسول تو ہماری جو فقہ کے خلاف ہے، تو میرے بھائیو اس کے بعد اس کے اندر کوئی دل کے اندر حرج بھی پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو اس طرح تسلیم کرنا چاہیے جیسے تسلیم کرنے کا حق ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی جو ہے وہ بڑے واضح طریقے سے ہمارے سامنے واضح کر دی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے نماز قصر کا حکم دیا ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ جب تم سفر میں ہو تو سفر کی حالت کے اندر شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے یہ جائز قرار دیا ہے کہ وہ قصر کر سکتے ہیں۔ یہ قصر اصل میں کیا ہے؟ قصر کہتے ہیں کم کرنے کو۔ تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان کرتے ہوئے سفر کی حالت میں اور اسی طرح خوف کی حالت میں نمازوں کو کم کرنے کا اجازت دے دی ہے۔ اور یہ قصر نماز اس طرح سے ہے کہ انسان سفر کرے، اور سفر کے حوالے سے بعض لوگوں نے اس کی جو ہے کچھ حدود مقرر کی ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض احادیث کے اندر اس کا فاصلہ بھی متعین ہوتا ہے۔ لیکن عام سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ ہر وہ سفر جس کو معروف کے اندر سفر سمجھا جاتا ہے، ایک تو وہ ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ انسان اپنی بستی سے جب نکل جائے، اپنے شہر کو جب چھوڑ دے، جب اس سے دور نکل جائے تو اس کے بعد اس کے اوپر سفر کی نماز جو ہے وہ جائز ہے۔ اور اسی طرح یہ کم سے کم جو ہے اس کے حوالے سے بھی مختلف اقوال ملتے ہیں۔ جو کم سے کم اس کا تعین ہے وہ یہ کہ انسان اگر کسی جگہ پر 3 دن تک رہتا ہے تو 3 دن تک تو وہ قصر کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ پہلے ہی سے یہ ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ رہے گا تو اسے چاہیے کہ مکمل نماز ادا کرے۔ لیکن اگر اسے پہلے معلوم نہیں ہے کہ وہ کتنے دن رہے گا تو پھر اس حالت میں تو وہ چاہے 1 سال بھی گزر جائے، یعنی کل کا دن اسے لگے کہ جیسے کل نکلنا ہے لیکن کل بھی نہ نکل سکے، اور اس طرح کرتے کرتے جو ہے ہر 2-3 دن کا اس کے اندازہ ہو کہ 2 دن میں نکل جائیں گے، لیکن نہ نکل پائیں تو چاہے وہ 1 سال ہی گزر جائے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، وہ قصر کرے گا۔ تو یہ قصر نماز جو ہے اس میں فجر کی نماز جو ہے اس میں 2 سنت اور 2 فرض دونوں ہی پڑھنے ہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی 2 رکعت ہے۔ لیکن ظہر کی نماز میں انسان کو، اور اسی طرح ظہر، عصر، مغرب اور عشاء میں سنتیں جو ہیں وہ قصر نماز میں نہیں ہیں کہ سنتوں کو نہیں پڑھا جاتا ہے۔ اور جو اصل نماز ہے جیسے ظہر کی 4 رکعت اس کو 2 رکعت پڑھا جائے گا، اسی طرح عصر کی 4 رکعت ان کو 2 رکعت پڑھا جائے گا، لیکن 3 رکعت مغرب کو 3 ہی پڑھا جائے گا، اور مغرب کی 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھا جائے گا۔ تو یہ اصل میں قصر نماز کو پڑھنے کا طریقہ ہے، باقی وہی جیسے نماز انسان پڑھتا ہے اسی طرح پڑھے گا۔ لیکن اس طرح سے اللہ رب العزت نے نمازوں کو کم کرنے کا حکم جو ہے وہ دیا ہے، اور یہ لیکن اجازت ہے، اور اس میں لازمی نہیں ہے کہ انسان قصر کرے۔ اور اسی طرح خصوصی طور پر اگر مقیم امام ہے تو وہ پوری نماز پڑھاتا ہے،
تو ایسی حالت میں بھی یاد رہنا چاہیے کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے تو اس کے بعد بیٹھے رہیں کہ ہم نے تو قصر کرنی ہے، بلکہ مقیم کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو پوری 4 رکعت جو ہے اس کے ساتھ پڑھیں گے، کیونکہ قصر کا حکم جو ہے یہ ایک اجازت کی شکل میں ہے کہ یہ بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ قصر کیا جائے، لیکن اگر کوئی شخص 4 رکعت پڑھتا ہے تو وہ بھی جائز ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے 3 ایسی چیزیں بیان کی ہیں کہ جن کو پوشیدگی سے کرنا چاہیے، اور یہاں پر ایک بڑا ہی عظیم، ایک بڑا ہی باریک جو ہے نقطہ وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے کمال ایک لفظ استعمال کیا، وہ ہے نجوا۔ اور یہ نجوا کا لفظ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے دیگر مقامات پر بھی استعمال کیا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی کرنا، یعنی کان کے اندر بات کرنا، اس کو کہتے ہیں سرگوشی، یعنی جو 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، کسی تیسرے کو اس کی خبر نہیں ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے یہی لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ یہ 3 کام اس طرح سے پوشیدگی اور خاموشی کے ساتھ کیے جانے چاہیے، اور ان میں نمبر 1 اللہ رب العزت نے فرمایا صدقہ، کہ انسان صدقہ جب کرے تو انتہائی پوشیدگی اور خاموشی کے ساتھ کرے، تو یہ سب سے افضل ہے۔ ہاں اگر کبھی ضرورت ہو، یعنی لوگوں کو بھی اس کے اوپر معمور کرنا ہو، لوگوں کو بھی اس کا احساس دلانا ہو، تو اس حالت میں ظاہری طور پر بھی اگر کر دیا جائے تو حرج نہیں ہے، نیت کے اوپر اعمال کا دار و مدار ہے، لیکن جو افضل چیز ہے وہ یہی ہے کہ خاموشی سے کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے، اللہ کے پیارے رسول نے وہ حدیث کے جس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ 7 ایسے لوگ جن کو قیامت والے دن اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائیں گے، ان 7 لوگوں میں سے ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جب وہ خرچ کرتا ہے تو اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں ہے کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے، یعنی اتنی خاموشی اور اتنی رازداری کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے، اس کا ڈھنڈورا نہیں پیٹتا ہے، اس کے اوپر ریاکاری نہیں کرتا ہے۔ اور دوسری چیز معروف، یعنی معروف ہر اچھی چیز کو معروف کہتے ہیں، یعنی کوئی بھی نیک کام کرے، کوئی بھی نیکی کرے تو لوگوں کو جتلاتا نہ پھرے کہ جناب میں تہجد کی نمازیں پڑھتا ہوں، میں بڑا نمازی پرہیزگار ہوں، میں بڑے صدقے دیتا ہوں، میں اتنے حج کیے ہیں۔ اور ہمارے معاشرے میں تو لوگ دیکھیں کہ ایک حج کوئی شخص کر لے تو اس کے ساتھ حاجی لگا دیا جاتا ہے کہ حاجی صاحب۔ ہاں اگر عزت کی خاطر کوئی شخص، کوئی دوسرا کوئی شخص اس کو کہتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر وہ شخص خود اپنے ساتھ جو ہے ایک دکھاوے کی خاطر حاجی لگانا شروع کر دیتا اور اس طرح 2-3 حج کر لیے تو الحاج بن جاتے ہیں لوگ، تو یہ معاملہ جو ہے درست نہیں ہے، اس کو بھی رازداری سے معروف نیک اعمال کرنے چاہیے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت جو تیسری بات فرماتا ہے وہ اصلاح بین الناس، کہ لوگوں کے درمیان میں جو اصلاح کرنے والے، جو صلح صفائی کرنا ہے، جو لوگوں کے درمیان میں جو دیگر جو معاملات ہیں ان میں ان کو بھی رازداری سے کیا جائے اور ان کو بھی لوگوں کے اوپر ظاہر نہ کیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا یہ لوگ دنیا والوں سے عزت چاہتے ہیں؟ اس میں بہت بڑا پیغام آج ہم سب کے لیے اور خصوصاً ہمارے جو ملک ہیں ان کے امراء کے لیے اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ جو لوگ آج عزت جو ہے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں کے انڈیکس میں ہمارے ملک کا نام آ گیا، فلاں ملک نے ہمیں تسلیم کر لیا، فلاں ملک جو ہے ہماری اگر مدد کرتا ہے تو ان کے پاس وہ عزت ڈھونڈتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، عزت جو ہے وہ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں العزت للہ، العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت جو ہے وہ تو اللہ رب العزت کے ہاتھ کے اندر ہے۔ عزت کو لوگوں کے پاس تلاش نہیں کرنا چاہیے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہاں پر وہ بھی بڑا اہم ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو بندوں سے عزت حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ اسے ذلیل کر دیتا ہے، یعنی ہمیں عزت اسی سے لینی چاہیے، اسی کے پاس تلاش کرنی چاہیے کہ جس کے پاس عزت ہے، جس کے پاس خود عزت کا جو مالک نہیں ہے۔ جیسے جو بندے ہیں وہ تو خود اپنی عزت کے مالک نہیں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ رب العزت جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے اللہ رب العزت ذلت عطا کرے، یہ تو صرف اللہ رب العزت کے فیصلے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے، اس سے عزت طلب کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں عزت عطا فرمائے۔ اس کے بعد اس پارے کی جو سب سے آخری آیت ہمارے سامنے آتی ہے
اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ رب العزت کو کیا پڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے اگر تم ایمان والے ہو، اور اگر تم شکر کرنے والے ہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے۔ اب یہاں پر اس آیت میں جو اسلوب اختیار کیا گیا ہے بڑا ہی زبردست اسلوب ہے۔ اللہ چاہتا تو اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر تم شکر کرو تو اللہ رب العزت تمہیں عذاب نہیں دے گا، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو بات کی ہے کہ اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں عذاب دے، جب تک کہ تم شکر کرتے رہو اور جب تک کہ تم ایمان کے اندر رہو تو اللہ کو ایسا کوئی شوق نہیں ہے کہ اللہ رب العزت پکڑ کے لوگوں کو جہنم کے اندر ڈالتا رہے۔ تو اس سے ایک بات جو ہمارے سامنے واضح آتی ہے کہ اللہ رب العزت کی صفات میں جو غالب صفت ہے وہ رحمت کی صفت ہے، کہ اللہ رب العزت تو رحیم ہے، کریم ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا ایک بھی بندہ جو ہے وہ جہنم کے اندر جائے۔ اللہ رب العزت تو سب کو چاہتے ہیں کہ سب معاف کر دیے جائیں، سب لوگ جنت کے حقدار ٹھہر جائیں۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العزت نے پے در پے انبیاء بھیجے ہیں، ایک کے بعد دوسرا نبی آتا رہا تاکہ لوگ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں۔ اسی لیے تو اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایسے اور ہر قوم کو ایسے موقع فراہم کیے ہیں، بار بار ان کو معاف فرمایا ہے۔ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو بار بار معاف کیا جاتا ہے، بڑی بڑی کوتاہیوں پر معاف کیا جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں ہم احد کے حوالے سے مسلمانوں کا حال دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت بار بار معاف فرماتے ہیں۔ اور اگر ہم آج اپنا حال دیکھیں تو اللہ رب العزت نے دیکھیے ہمیں امت مسلمہ کو رمضان عطا فرما دیا ہے، یہ معافی کا مہینہ ہے، یہ گڑ گڑانے کا مہینہ، اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہونے کا مہینہ، اللہ رب العزت سے اس کی نعمتوں کے اوپر شکر کرنے کا مہینہ ہے اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کا مہینہ ہے۔ ہاں یہ انسان ہی ہے کہ انسان جب اللہ رب العزت کا ناشکرہ بن جاتا ہے، انسان جب اللہ رب العزت کے ایمان کو چھوڑ کر کفر اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ پھر اپنا اختیار استعمال کرتے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت نہیں چاہتے ہیں کہ کسی کو بھی عذاب دیا جائے۔ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ اس کی صفت جو رحمت ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا ہے، اور وہ غضبناک کب ہوتا ہے؟ جب انسان خود ناشکرا ہوتا ہے، انسان اپنے کیے کی خود کمائی اصل میں کاٹتا ہے، اور جب بندہ ناشکرا اور کفر کرنے والا بن جائے، اور اصل میں کفر کا لفظ بھی جو ہے وہ بھی اصل میں ناشکری کے ہی کے لیے آتا ہے۔ جب انسان کفر کرتا ہے اصل میں وہ اللہ کا ناشکرا ہے، جس نے اسے پیدا کیا اس کو وہ رب نہیں مانتا ہے، اس کو اپنا الہ نہیں مانتا ہے۔ تو اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں کہ جو اس طرح سے کفر کرنے والے، جو شرک کرنے والے ہیں، تو پھر ان کو اللہ رب العزت معاف کرنے والے نہیں ہیں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو رحمت ہے وہ اصل میں کسی چیز کے بدلے میں ملتی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ انسان کہے کہ اللہ بڑا رحیم کریم ہے تو اللہ رب العزت سب کو ویسے ہی معاف کر دے گا، ایسی بات نہیں ہے، یہ کسی چیز کے بدلے میں ہے۔ فرمایا کہ اگر تم شکر کرو تو پھر اللہ رب العزت عذاب کیوں دے گا؟ یعنی تم شکر کرنے والے بنو، تم اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاؤ، اللہ رب العزت تم اللہ کی طرف چل کے آؤ۔ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت پھر دوڑ کے اس کی طرف آتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت تو رحمت کے لیے تیار بیٹھا ہے، یہ رحمت لیکن بدلے میں ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم شکر گزار بندے بنیں اور اپنے ایمان کو تازہ رکھیں، اور اللہ رب العزت سے آخرت تک اور اپنا آخری جو عمل ہے آخرت تک جو ہے ایمان کی دعائیں اور توفیق مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا جینا مرنا اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔